المرسلين الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا نبينا وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله وسلم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والقرآن الحكيم على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله وتزين مع أرض الشداء على الكفار ورحماء بينهم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاهدين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات گرامی ماشاء اللہ یہ ماہ مبارک ذی الحجہ کا مہینہ ہے اور مصر تو آج 28 ہے شاید کل 29 اگر ہوا تو چاند ہو جا سکتا تھا اور اس ماہ مبارک میں 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان غنی خلیفہ صبح داماد رسول ذو الرائے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا دن تھا اور 1 محرم گہران خلیفہ دوم امیر المؤمنین داماد حیدر کرار حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہے. تو میں سب سے پہلے ہمارے ناخن سے یہ درخواست ہوگا کہ کم سے کم 5 دن تک جو ہے جہاں بھی محفل میں جایا منفرد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ پڑھنے کی شہادت حاصل کی. اس لیے کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لوگوں اپنی مجالس کو عمر کے ذکر سے مزین کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. آقا نے فرمایا کہ لوگوں اپنے مجالس کو عمر کے ذکر سے مزین کرو. یعنی اگر کسی محفل کو مزین کرنا ہے اگر نورانی اگر بنانا ہے تو حضرت عمر فاروق کو اس میں ذکر لازم. تو کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کی پیشان ہوگی کہ آقا فرما رہے ہیں کہ ان کا ذکر لازم کرنا اپنے آپ کو. یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. اور پھر آقا نے فرمایا حضرت عمر تعلق ہے کہ میں خاتم النبی ہوں, میں آخری نبی ہوں. اگر میرے بعد اگر کوئی نبی ہونے والا اگر ہوتا تو عمر فاروق اگر میرے بعد کوئی نبی ہونے والا اگر ہوتا تو عمر فاروق. یہ اب اس حدیث مبارکہ میں کتنی بہت بڑی بات نہیں, بڑی بات ہے. یعنی اس حدیث پاک کی روشنی میں یہ نتیجہ نکلتا ہے, یہ نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے کہ ایک نبی ہونے کے لیے جتنی صلاحیتوں کی ضرورت ہوتی ہے, جس معیار کی ضرورت ہوتی ہے وہ ساری کی ساری صلاحیتیں عمر فاروق کو یہ تو آقا نے فرمایا کہ میں خاتم میرا کوئی نبی نہیں ہے, اگر میرے بعد اگر کوئی ہونے والا ہوتا تو حضرت عمر فاروق ہوتا. ہاں اور پھر آقا نے کیا کیا فرمایا. آقا کہنا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے رب تبارک و تعالیٰ سے جس سے مصافحہ کرے گا اس کا نام ہے عمر فاروق. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب سے پہلے جس سے مصافحہ کرے گا وہ حضرت عمر فاروق. اور پھر آخر نے ایک موقع فرمایا عمر میری آنکھ ہے فرمایا. اب عمر میری آنکھ ہے فرمایا آپ نے. اب آقا کی آنکھوں کی تاثیر کیا ہے؟ آقا کی آنکھوں کی تاثیر ہے کہ آقا پر ایک وقت 7 سم دیکھ سکتے, 6 سم پورے دیکھ سکتے. آقا آگے پیچھے دائیں باتیں نیچے اوپر سب دیکھ سکتے ہیں ایک وقت. یعنی ایک ہی وقت میں اتنی جگہ آقا دیکھ سکتے ہیں. تو آقا کی یہ وہ آنکھیں آقا کی ہے. تو آقا فرما رہے ہیں کہ عمر میری آنکھیں فرمایا. سبحان اللہ. اسی لیے تو عمر کے اندر بھی جو ہے وہ خوبی پیدا ہو گئی تھی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے اندر ایک مرتبہ خلافت حضرت عمر فاروق کا دور ہے, خلافت عمر فاروق کا دور ہے. مولا کائنات آرام فرما رہے ہیں کہ رات میں خواب دیکھے. مولا کائنات رات میں خواب دیکھ رہا ہوں. کیا خواب دیکھے؟ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرمائے. مسجد سے فجر نماز کا وقت ہو گیا. آقا امامت فرما رہے, پیچھے سب نماز پڑھ. آقا نماز ختم کر دی تو ایک دم کوئی صاحب بازیگات میں کوئی خاتون ایک کھجور کا ٹکڑا لے کے اور آواز لگے کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی نظر ہے. تو آقا نماز پڑھائے اور مسجد نبوی کے ایک ستون کے پاس آ کے کھڑے ہو گئے
اور وہ کھجور لیے اب لے کے سب کو بانٹنے لگے. اپنے دست مبارک سے آقا نے سب کو کھجور بانٹنا شروع کرا. سب کو ایک 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 کھجور سب کو دیے. دینے کے بعد جب مولا کائنات کا نمبر آ گیا تو آقا کائنات نے مولا کائنات کو بھی کھجور عطا فرمایا. تو حضرت مولا کائنات اتنا مسے گا ایک تو کھجور پھر دوسرا دستے کا اس کی کیا پوچھتے اس کی مثال اس کا تو کوئی جواب ہی نہیں. اس سے لذیذ غذا تو جنت کی غذا سے بھی بہتر غذا ہے وہ غذا تو ہمارے واسطے. تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں کھائے اتنا مزے کا تھا کہ میں آقا سے بھی پوچھنے والا تھا کہ رسول اللہ بہت مزے کا ایک مجھے اور دیجیے میری نیند نشار ہو گئی. میری نیند نشار ہو گئی اور میرے منہ میں کوئی کھجور کا مزہ تھا پورا. پھر میں اٹھا جلدی سے نماز کا وقت تھا میں مسجد میں چلے گیا. دیکھیے اگر کسی صاحب کو کسی کو بھی کوئی اچھا اگر خواب پڑا تو وہ سب سے پہلے کس کو بولتا ہوں اپنے دوست کو بولتا جس کو زیادہ چاہتا ہے نا. اپنے دوست سب سے زیادہ جس سے محبت نہیں اس کو بولتا ہوں. ہر ایک کو بولتے نہیں پھرتا ایون زوجہ کو بھی نہیں بولتا ہوں. ہاں پہلے اپنے جبری دوست کو پہلے اس کو بولتا ہوں. تو اچھا علی مسجد میں داخل ہوئے کہ اب سب سے پہلے یہ خیال ہے میں عمر کو بولوں گا. تو آپ مسجد میں داخل ہوئے تو حضرت عمر نے تھے. اتفاقی بات ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بالکل جماعت کے قریب تشریف لائے. تو بول نہ سکتے جیسا عمر فاروق ہے ایسا مشہور ہوگی آپ نے نماز پڑھائی. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے میں خواب میں آقا کو جیسے کھڑے ہو کے نماز پڑھاتے نہیں کرے ہوئے تھے. اور پھر آقا نے میرے خواب میں جو صورتیں تلاوت فرمائی عمر فاروق بھی وہی صورتیں تلاوت فرماؤں. اور پھر اس کے بعد آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہو کر جس ستون کے پاس آ کے کھڑے رہے حضرت عمر بھی نماز ختم کر کے اسی ستون کے پاس آ کے کھڑے رہے. ادھر میں پھر ایک شخص کھجور کا ٹوکرا لایا. ایک روایت میں ہے کہ خاتون لائی تھی. حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں پلٹ کے دیکھا وہ کھجور کا ٹوکرا کون لائے تھے وہی جو میں خواب میں جو خاتون کو دیکھا تھا وہی خاتون تھی. وہ لے لگے مجھے خاص بات بولے کہ جو میں خواب میں دیکھا یہ پورا میں تو اپنے نظر آ رہا ہے. تو حضرت عمر فاروق ٹوکرا گیا بولے سب اپنی جگہ بیٹھ جاؤ میں کھجور بانٹوں گا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کو ایک 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 کھجور دیتے گئے. جب علی کے پاس آئے تو حضرت علی کو بھی آپ نے ایک کھجور عنایت فرمایا. تو حضرت علی وہ کھجور کھائے اور بہت مزے کا تھا. تو آپ نے بول کے عمر بہت مزے کا ایک کھجور اور دے دے. حضرت عمر مسکرائے مسکرا کے بولے علی اگر رات میں سرکار دیتے تو میں بھی دے دیتا. یہ آنکھ اب سرکار جس کو آنکھ اپنی آنکھ کو دیے تو اس کی آنکھ کا عالم یہ ہے. اسی لیے آقا نے فرمایا کہ عمر وہ ہے اگر کوئی شخص سو رہا ہے اگر خواب دیکھ رہا ہے تو عمر اس سے خواب سے بھی واقف ہے. ابھی سیزنا بھی سارا یہ خواب اگر کوئی شخص سو رہا ہے تو اس کو خواب کیا پڑ رہا ہے عمر اس کے خواب سے بھی واقف ہے. تو یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا نے کیا کیا فرمایا. ایک وقت تو آقا نے فرمایا عمر میرا آسا ہے فرمایا کہ جس سے میں ٹیک لگا کے چلتا ہوں. میں سمجھتا ہوں جہاں تک میرا کمزور مطالعہ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولا کائنات کی شان میں جتنے احادیث مبارک آئی ہے اس کے بعد اگر کسی کی شان میں اتنے احادیث آئے تو میں جہاں تک سمجھتا ہوں میرے تھوڑے بہت مطالعے کے رشتے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اتنے حدیثیں آپ نے شان. اور پھر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت میں ہر نبی کی امت میں ایک محدث ہوا کرتا تھا. محدث اس کو بولتے ہیں جس کو حدیثیں یاد ہوتی ہے 10,000 حدیث جس کو کم سے کم یاد رہتی ہے اس کو بولتے ہیں محدث. حدیث کا علم رکھنے والے کو محدث بولتے ہیں. اور محدث جو فرشتوں سے گفتگو کرتا ہے اس کو بولتے ہیں محدث. تو آقا فرماتے ہیں کہ ہر امت میں ایک محدث ہوا کرتا تھا اور میری امت کا محدث
عمر فاروق میری امت کا محتسب اور پھر حضرت عمر فاروق وہ ہستی ہے آپ کی جتنا عشق آپ کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا ویسا ہی عشق آپ کو اہل بیت پاک سے تھا. صاحب تو فرماتے ہیں ہم نے اہل بیت کا عشق عمر سے سیکھا ہے. اہل بیت کا عشق ہم نے عمر سے سیکھا ہے. آپ نے قرآن پاک کی کم سے کم فقہائے کرام میں لکھا ہے کہ 22 آیتیں، ایک نہیں دو نہیں تین 22 آیتیں قرآن پاک کی ایسی ہے کہ پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے مشورتاً آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ یا رسول اللہ ایسا ہونا چاہیے، مینو ان بغیر زیر زبر کے ویسے ہی قرآن کی آیتیں نازل یہ حضرت عمر کی. اسی لیے تو حضور نے فرمایا کہ عمر وہ ہے جس کی زبان اور دل پہ حق کھیلتا ہے. فرمایا عمر وہ ہے جس کی زبان اور دل پہ حق کھیلتا ہے. فرمایا انہیں جو بولا وہ حق ہی بولتا ہے. یہ عمر رضی اللہ عنہ. بہرحال دیکھیے اتنے خوبیوں کے باوجود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا خوف خدا کا بولیے ایک تو آپ خلفاء راشدین ہیں، خلفاء راشدین میں آپ کا سنتے، دوسرے عشر مبشرہ میں، تیسرے صحابی رسول، چوتھے حضور کے خسر، آپ کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین آقا کی زوجہ. تو یہ آقا کے کیا ہوئے نا خسر ہوئے. پھر مولا کائنات کے داماد، مولا کائنات کی سیدہ کائنات سے ہوئی سو اولاد ہے. سیدہ کائنات کی مثال کے بعد مولا کائنات نے مزید اور نکے فرمایا تو ان سے جو لڑکی پیدا ہوئی میں پوچھوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان سے نکاح فرمایا. اس کی بھی ایک وجہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی سے بولے کہ میں آپ کی وہ لڑکی سے میرے آپ نے نکاح دیا. اور آپ یہ فرمائیں کہ علی میں اب اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ کچھ نفسانی خواہش میں کر میں اس لیے عقد نہیں کر رہا ہوں، میں عقد اس لیے کر رہا ہوں کہ اہل بیت سے میرا رشتہ استوار ہو جائے. اسی لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سارے رشتے ناطے ختم ہو جائیں گے، میرا رشتہ باقی رہے گا. کل حسب و نسب ینقطع الی یوم القیامہ الا حسب و نسب آخر. تو یہ خرابت قائم ہونے کے واسطے جو ہے میں آپ کی صاحبزادی کو منگواتا جب حضرت علی راضی ہو کے اپنی صاحبزادی تو داماد علی بھی ہے، اہل بیت کے داماد بھی ہے. تو اور پھر آپ نے ان کو تو جنت کی بشارت دے دی. اور پھر نہ صرف آخر نے جنت کی بشارت دی بلکہ قرآن میں جتنے صحابے اللہ تعالیٰ نے ان کے واسطے فرماتے ہیں کہ وہ میرے سے راضی ہے، میں ان سے راضی فرما دیا اللہ نے. اب آپ اندازہ کیجیے اتنی خوبیوں کے باوجود پچیس مربع میل کے اوپر جس کی حکومت ہے، آدھی دنیا سے زیادہ پہ جس کی حکومت ہے، اس کا یہ عالم ہے، خوف خدا کا یہ عالم ہے کہ روتے روتے یہ رخساروں پہ لکیریں پڑ گئی تھی خوف خدا سے، روتے روتے اللہ کے خوف سے. ہماری تو عمر گزر جاتی ہے، کبھی ہوتی نہیں، کافی نہیں رہتے. کہ ویسے ہمارے دامن میں تو کوئی ایسی خوشخبری بھی نہیں ہے. بس آقا کی امتی ہے، وزیر ہمارے لباس ایک تمغہ ہے ہمارا، بس سرکار کے کرم پہ ان کے بھرم پہ ہمارا جینا مرنا ہے. بس جس کے دامن میں اتنی خوشخبریاں ہیں، جن کے دامن میں اتنی بشارتیں ہیں، جن سے ایسی نسبتیں سے جو سرفراز ہے، ان کے خوف کر دیا، اللہ کے ڈر کا ان کے خوف کر دیا. تو بہرحال حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن میری آپ سب سے میری یہ درخواست ہے
कि आप अपने अपने कुछ फातिहा का भी इंतजाम कीजिए, कुछ ना कुछ जो भी आप घर में पका लें, थोड़ा बदल के पकाओ, नहीं पकाए तो भी कुछ सादे खाने पे भी फातिहा होती, और किलो जिलेबी ला के दिलाए तो भी फातिहा होती, बूंदी शक्ल लाए तो भी आपको फातिहा होती, नहीं बोल के हर आदमी अपनी अपनी इस्तेताअत के लिहाज से, ताकि हमारी तरफ से कुछ गुलामी हम क्या उनको कर सकते, हम जो कुछ भी खा रहे हैं उनका सदका ही खा रहे हैं, वरना हम उनकी क्या फातिहा करते, क्या नजर करते, नाम उनका ले रहे, खाना तो जो भी पका वो अपने भी खाना है, खाली नाम उनका ही ले रहे, खाना तो सब अपने कुछ खाना है। तो बहरहाल मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि यकुम मुहर्रम के दिन आप हजरा जो है घर में कुछ न कुछ फातिहा का वितरण कीजिए, और अगर घर में बच्चे फैमिली वगैरह है तो जिसको भी कुरान पढ़ता है तो ये सूरह यासीन कम से कम एक बार से 5 मिनट में पढ़ ले तो सूरह यासीन, घर में अगर 4-5 आदमी हैं तो 5 को सूरह यासीन पढ़ लिया, फातिहा बोल दी, खा लिया आपने। तो इजहार अकीदत है हमारा ये फातिहा दिलाना, इजहार अकीदत है और कुछ भी नहीं। वरना उनके बाद क्या करते हैं, हमारे घर में हम जो भी खा रहे थे उनके सबका खा रहे थे, हम उनको क्या दे सकते हैं, उनके का नाम से कुछ नहीं कर सकते, जो भी हो सब उनका यकीनन बिल्कुल बिल्कुल हमारे ऐसे ये जबान से जो है ऐसे पाकीज़ा लोगों का नाम भी लेने के हम तो लायक नहीं हैं। तो बहरहाल मेरी आपसे कुछ फातिहा का इस्तेमाल कीजिए, और कम से कम ये 4-5 तारीख तक किसी को फारूक का जिक्र बराबर कीजिए आप, इसके बाद इमाम हुसैन का जिक्र को तो करते ही रहना है, ऐसे खुलफा राशिदीन का भी जिक्र हमको हमेशा ही करना है। आखिर ने तो फरमाया, अबू बकर सिद्दीक़ का ताल्लुक आखिर ने फरमाया कि अबू बकर का लोगों एहसान मारो और उनका चर्चा किया करो बोला। हाँ, तो अहले सुन्नत की शनाख्त ये है कि वो सहाबा किराम का भी इधर का गुलाम है, अहले बैत भी इधर का गुलाम है, एक को पकड़ के एक को छोड़ता नहीं होगा। अहले सुन्नत वल जमात वो अलग है, जो एक को पकड़ लेते दूसरे को छोड़ देते, दूसरे को पकड़ के तीसरे को छोड़ देते, मगर अहले सुन्नत की ये शान है कि अहले सुन्नत का ये एहसास है कि एक हाथ में सहाबा का दामन है, एक हाथ में अहले बैत का दामन है, और यही अहले सुन्नत की जमात है। महाराज अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला जो कुछ भी बख्श फरमाए और इस मुबारक में